مولا رات کے سناٹے میں میرے دروازے پہ علی حیدر اقرار یہی جواب دیتے ہیں، میثم تیری محبت نے علی کو مجبور کیا ہے، جو علی میثم کی زیارت کا دوستو میثم اعتماد سے سوال کرتے ہیں، میثم تمہیں کون سی خوبی ہے؟ علی جیسا سردار تیرے دروازے پہ آتا ہے، کوئی عام آنے والی شخصیت عام نہیں ہے، آنے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ دوستو آپ کو علی کی ضرورت ہے، علی کو تمہاری نہیں۔ آپ کو علی کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی آپ کو علی کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی آپ کو علی کی ضرورت ہے، علی کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کے پاس غلاموں کی کمی نہیں ہے، علی کے پاس سلیمان جیسا غلام موجود ہے، علی کے پاس ابو ذر جیسا غلام موجود ہے۔ اگر یوں کہہ دوں تو بیٹا نہ ہوگا، علی کے پاس حسنین جیسے غلام موجود ہیں۔ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار ہیں، وابوہما افضل منہما، ان کا باپ علی سرداروں کا بھی سردار۔ میرا بھائی محب علی اسے کہتے ہیں جو محبت اہل بیت کے بل بوتے پہ جنت چلا جائے گا۔ شیعہ علی اسے کہتے ہیں جو جنت میں اکیلا نہیں جائے گا، اسے حق کے شفاعت دیا جائے گا، جس کی مرضی ہے شفاعت کا۔ تو شیعہ بن تو صحیح، آپ قرآن کے تناظر میں دیکھ، شیعہ علی کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین کی پانچ علامتیں خالق نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی علامت غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بے نماز شیعہ نہیں ہوتا، اور ہمارے ممبر پہ تو نماز کی توہین ہوتی ہے، وقف نماز نہیں کرتے، ہماری مجلس خراب ہوتی ہے، تیری مجلس خراب ہوتی ہے، حسین کی کربلا نماز کے صدقے آباد ہوتی۔ اگر نماز کم قیمت ہوتی، یوم عاشور تیروں کی بارش میں فرزند زہرا نہ پڑھتے۔ اگر نماز کم قیمت ہوتی تو آخری لمحے حسین ابن علی اپنی بہن زینب کو یہ وصیت نہ کرتے، یا اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللہ۔ کیا حسین ابن علی نہیں جانتے تھے کہ میری بہن زینب کے ساتھ کیا گزرے گی؟ ابن کعبہ نے سعادت الدارین میں تعریف فرمائی، امام علی مقام نے دو بدے فرمائے اپنی بہنوں کے ساتھ۔ جب دوسری لمحے نے ایک جملہ فرمایا، استعدوا للبلاء، زہرا جائیاں اب مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ، ان اللہ حامیکم وناصرکم، اللہ تمہارا حق۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کمرے میں پنکھے کے نیچے نماز پڑھنا آسان ہے، چادر لٹا کے شام غریباں بھائی کہا کے، چادر لٹا کے خیمے جلوا کے تیمم کر کے نماز پڑھنا بڑا مشکل تھا، اور یہ نماز بھی بڑی آسان تھی، لیکن جو 11 محرم ظہر کے لمحے زینب نے نماز پڑھی، اور جو نماز زینب کبریٰ نے کوفہ شام اونٹ پالوں پہ پلانے اونٹوں پہ نمازیں پڑھی، اور ازادارہ کیسا لمحہ بھی آیا، شام کے زندان میں زینب کبریٰ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ پوچھا سید الساجدین نے، اماں
غیر معلمہ ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے۔ بی بی جواب دیتی سجاد نہ بیٹا نہ پوچھ، سجاد بیٹا جتنا کھانا آتا ہے یزید کی طرف سے اگر برابر تقسیم کرتی ہوں یتیم بھوکے رہتے ہیں، اپنا حصہ یتیموں کے حوالے کرتی ہوں۔ اور سجاد بیٹا اب زینب کی کمزوری بڑھ چکی ہے، علی کی بیٹی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہمارے گھر میں ایک لاشا پڑا ہو، ایک لاشا پڑا ہو، کوئی غسل میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کفن میں مصروف ہوتا ہے، کوئی قبر کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے، ہم کئی دن تک نمازیں نہیں پڑھتے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، جس کے سامنے 72 لاشیں پڑے ہیں، اور لاشیں بھی عام لاشیں نہیں ہیں، کسی مقام پہ ہم شکل پیغمبر کا لاشا ہے، کسی مقام پہ حسین جیسے بھائی کا لاشا ہے، کسی مقام پہ زینب کبریٰ کے بیٹوں کی لاشیں ہیں، لیکن کتنی کیا عظیم تھی نماز۔ لیکن اتنا بھی سیکھ لینا کہ اب میں نے نماز نہیں چھوڑنی، آج کی مجلس کے لیے کافی ہے۔ اور دوستوں مکتب اہل بیت میں نماز کو دیکھو، امام جعفر صادق کا آخری لمحہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرے بابا کو زہر مل گئی، میرے بابا نے سارے خاندان کو جمع کیا، جب سارے خاندان والے جمع ہو گئے نا، امام نے وصیت کا ایک جملہ ارشاد فرمایا لا تنال شفاعتنا من استخف الصلاۃ، یاد رکھو ہماری شفاعت اسے نصیب ہی نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھے۔ غور کرو میرے بھائی، امام صادق علیہ السلام کے جملے ہیں لا تنال شفاعتنا من استخف الصلاۃ، ہماری شفاعت اسے نصیب ہی نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھے گا۔ اور امام علی مقام کے اس فرمان کی تائید اللہ کا قرآن کرتا ہے، سورہ مبارکہ مدثر پڑھ لیں۔ رحمت اللہ نے سورہ مبارکہ مدثر میں جنتی اور جہنمیوں کے مابین ہونے والی گفتگو کو نقل فرمائے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کون سی چیز تمہیں جہنم لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے پہلا جرم یہ تھا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لوگ بھی لعب و لعب میں مشغول ہوتے تھے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ لعب و لعب میں مشغول ہو جاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ، ہم کتنا کرتے ہیں؟ دوستو میں مخالف ہوں چندے کا، چندے نہیں، جو اللہ نے واجب کیا ہے وہ دے۔ زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا کر، خمس واجب ہے وہ ادا کر۔ اگر زکوٰۃ کا ایک دانہ بھی رہ گیا تیری نماز نہیں۔ اور پھر قرآن مجید پڑھتا ہوں ان
يتقبل الله من المتقين. حضرت آدم کے دو بیٹے ہیں، حابیل و قابیل دو بیٹے ہیں، انہی کے تذکرے کو پڑھ لینا، اس میں جملہ انما يتقبل الله من المتقین، اللہ متقی کے اعمال کو قبول کرتا ہے، غیر متقی کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. بے شک بڑے بڑے جلسے کرائے، زکوٰۃ نہیں دی، جلسے کی کوئی قیمت نہیں ہے، خمس نہیں دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو رسول کی بیٹی کا حق غصب کرے اس پہ لعنت کرتے ہیں نا؟ جو رسول کی بیٹی کا حق غصب کرے اس پہ آپ لعنت کرتے ہیں؟ جو بطول کی بیٹی کا حق غصب کرے وہ شیعہ کیسا جو سادات کا حق کھا جائے. میرے دوستو، نماز کی شرائط کو پڑھو، مقدمات نماز کو پڑھو. مقدمات نماز میں جملہ لباس، نمازی کا لباس غصبی نہ ہو. اگر خمس نہیں دیا گیا، رشوت کے پیسے کا لباس، رشوت کے پیسے والی موٹر سے کیا ہوا وضو، گھبرا تو نہیں ہے؟ نماز کو ایسے پڑھ جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے. اگر آداب نماز کو سامنے رکھ کے نماز پڑھی جائے تو اس نماز کے بارے میں خدا کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن آداب و شرائط نماز کو سامنے نہ رکھ کے نماز پڑھی جائے تو خدا کہتے ہیں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. مکتب اہل بیت کے قریب آؤ. رشوت کے پیسے سے بنائی مسجد میں نماز ہوگی؟ رشوت کے پیسے سے کرائے ہوئے جلسے کا ثواب ہوگا؟ دوستو، ثواب دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ اس عمل کا ثواب دیتا ہے جو اس کی حکم کے مطابق ہو. گھبرا تو نہیں گئے؟ گلنا بڑیاں کوڑی ہے. یہ میرے دو شیعہ علی بند، شیعہ علی بند اتنا بڑا مقام ہے. شیعہ علی کا تعارف کراتا ہوں، نام مالک اشتر ہے. ایک شیعہ علی کا تعارف کراتا ہوں جس کا نام مالک اشتر ہے. اتنی عظمت کہاں ملے؟ علی حیدر کرار جس کے بارے میں فرماتے ہیں کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ایسے تھا جیسے میں رسول اللہ. اس سے بڑھ کے اعزاز نہیں ہے. کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ایسے تھا جیسے میں رسول اللہ. اور جب مولانا اس کو مصر کی حکومت مولانا اس کے حوالے کی مالک کے اہل مصر کو حضرت نے خط لکھا تھا جو ناقل بلاغہ میں موجود ہے. آپ صلوات پڑھیں، میں خط کی تلاوت کروں. اہل مصر کو حضرت تحریر فرماتے ہیں اما بعد فقد بعثت الیکم عبد من عباد اللہ لا ينام ایام الخوف ولا ينقل عن الاعداء ساعات الروع اشد على الفجار من حریق النار وهو مالک بن عارس اخو مزحج فاسمعوا قوله وعطیعوا امره فيما طابق الحق. دوستو غور کرنا تعریف فرماتے ہیں اما بعد مصر والوں فقط بعثت الیکم عبد من عباد اللہ، مصر والوں تمہاری طرف میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو بھیج رہا ہوں. اپنے جملے کا لطف نہیں لیا، ہم بندے نہیں ہیں، ہم گندے ہیں.
ہم دوستو یقین کریں، ہم بندے نہیں ہیں، ہم گندے ہیں۔ بندے خدا ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے، ہر نمازی تشہد نماز میں کہتا ہے اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد پہلے اللہ کا عبد ہے، بعد میں آئے معراج کی تلاوت فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، اور بندہ ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے۔ علی حیدر کرار اپنی مناجات توحید میں عرض کرتے الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ علی حیدر کرار بارگاہ توحید میں مناجات کرتے ہیں الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، پروردگار علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے، علی تیرا بندہ ہے۔ علی کے فخر کے لیے یہ کافی ہے، تم علی کا رب ہے۔ انت کما احب، پروردگار تو ایسے ہے جیسے علی چاہتا ہے، فاجعلنی کما تحب، علی کو ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اب دوستو غور کرو، انی فقد بعثت الیکم عبد من عباد اللہ۔ علی حیدر کرار تحریر فرماتے مصر والو، تمہاری طرف اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو بھیج رہا ہوں، لا ینام ایام الخوف ولا ینقل عن الاعداء ساعات الروح، جو خوف کی گھڑیوں میں سوتا نہیں ہے، دشمن سے ہراساں نہیں ہوتا۔ اور اگلا جملہ تو حد کر کے فرماتے ہیں اشد علی الفجار من حریق النار، اللہ کے دشمنوں پہ جہنم کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ مالک بن حارث، حارث کا بیٹا ہے، نام مالک ہے۔ مولا فرماتے ہیں فاسمعوا قولہ، مالک کی بات بھی سنو، وعطیعوا امرہ، مالک کے حکم پہ عمل بھی کرو جو مطابق حق ہے۔ اور اگلا جملہ تو حد کر کے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ لَا قَلِيلَ الزُّبَّةِ وَلَا نَابِضَ رِبَا۔ علی حیدر کرار تحریر فرماتے ہیں مالک اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے جس کے دھار کند نہیں ہوتی، جس کا وار خالی نہیں کرتا۔ بس میرے محترم ایک جملہ مصیبت کا، جنگ احد میں پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے۔ یزید کی دادی نے جناب حمزہ کی لاش کا مسئلہ کرایا۔ دوستو کسی میت کے اعضاء کاٹ لینا اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا ایاکم والمسلہ ولو بالقلب العقور، کسی میت کے اعضاء نہ کاٹو چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو، کتا مر جائے اس کے اعضاء بھی نہ کاٹو۔ لیکن جناب حمزہ کی لاش کا مسئلہ یزید کی دادی نے کرایا۔ جناب حمزہ کی انگلیاں کٹوائیں، جناب حمزہ کے لمحہ مبارک کٹوائیں، جناب حمزہ کی ناک کٹوائیں، جناب حمزہ کے کان کٹوائیں، اس کا ہار بنایا، اپنے گلے میں لٹکایا، جناب حمزہ کا سینہ چاک کروایا، جگر نکلوایا، چبانے کی کوشش کی لیکن اللہ کے حکم سے نہ چبا سکی۔ حضرت جب شہداء کے ورثاء کو مدینہ میں پتہ چلا نہ کہ احد کے میدان میں فلاں فلاں شہید ہو گیا، اور شہداء کے ورثاء میدان احد کی جانب چلے، جناب حمزہ کی سگی بہن ہے صفیہ نام ہے، پتہ چلا نا بی بی کو سید الانبیاء کی پھوپھی ہے، پتہ چلا نا کہ میدان احد میں میرا بھائی شہید ہو گیا۔ ازادر و بہن بھائی کی مشاہدت کی خبر سن کے گھر نہ بیٹھ سکی، میدان احد کی جانب چل پڑی۔ جب سید الانبیاء نے اپنی پھوپھی کو آتے ہوئے دیکھا نا
اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے چچا کی لاش پہ میری پھوپھی آ رہی ہے، میرے صحابہ میرے چچا کی لاش اس قابل نہیں ہے، میری پھوپھی گوارا نہیں کر سکے گی، میرے صحابہ میرے چچا کی لاش پہ چادر ڈال دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ میدان احد میں بھی ایک بہن آئی تھی اور جس کا نام صفیہ ہے، اور 11 محرم کربلا کے میدان میں بھی ایک بہن آئی اور جس کا نام زینب کبریٰ ہے، فخر صفیہ ہے۔ صفیہ بھی بھائی کے لاشے پہ آئی، زینب بھی بھائی کے لاشے پہ آئی، لیکن عزادارو سنو گے صفیہ کے آنے میں اور زینب کے آنے میں بڑا فرق تھا۔ جب صفیہ آئی تھی آگے پیغمبر اسلام موجود تھے، پیغمبر کے صحابہ موجود تھے، لیکن جب 11 محرم فخر صفیہ آئی اب پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کے چاہنے والے نہیں ہیں، کسی مقام پہ علی اکبر کا قاتل ہے، کسی مقام پہ قاسم کا قاتل ہے، کسی مقام پہ حسین کا قاتل ہے۔ اور عزاداروں ایک اور فرق بھی ہے، جب صفیہ آئی تھی سر پہ چادر بھی تھی، ہاتھ بھی آزاد تھے، لیکن جب 11 محرم فخر صفیہ آئی نہ سر پہ چادر ہے نہ ہاتھ آزاد ہے۔ اور عزاداروں ایک اور فرق بھی ہے، جب صفیہ آئی تھی بھائی کا سر ساتھ تھا، بی بی فوراً پہچان گئی، لیکن جب فخر صفیہ آئی سر تو تھا نہیں، کہہ رہی تھی انت الحسین انت ابن ام فاطمہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین والسلام۔